بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ مختلف اقوالن، بعض نے کہا کہ یہاں سے خطاب نصارہ کو ہے، بعض نے کہا کہ یہود و نصارہ دونوں کو ہے، کیونکہ پیچھے یہود کی بات چل رہی ہے، تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر مبالغہ نہ کرو۔ کس طرح انہوں نے مبالغہ کیا تھا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نائب اور بیٹا تسلیم کرنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرے نمبر پہ جو ان کے اس وقت کے علماء تھے، پیر تھے، ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، حرف آخر سمجھتے تھے کہ کسی بات کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے بات کہہ دی وہ ہمارے لیے کیا ہے، حرف آخر ہے، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کیا بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا۔ کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ کیوں انہوں نے دین کے اندر یہ بھی غلو کیا تھا کہ جو نصارہ تھے نا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نائب اور کیا عبادت کرنی شروع کر دی۔ جو یہود تھے نا، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ برا بھلا کہتے تھے، زانیہ کا علیہ باللہ، زانیہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتے کہتے ہیں اے مریم، آپ نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، آپ کو تو رب نے چن لیا، آپ کو تو رب نے چن لیا، وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ، اور پاکیزہ کر لیا اور چن لیا تمام جہان کی عورتوں میں سے، تمام جہان کی عورتوں میں سے آپ کو کیا کر لیا؟ چن لیا، منتخب کر لیا۔ یہ جہان والی عورتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب جہان کی عورتوں سے کیا ہے، حضرت مریم کا مقام اعلیٰ ہے، جو اس وقت کی عورتیں تھیں، جو اس وقت کی عورتیں تھیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب عورتوں میں سے جس کا اعلیٰ مقام ہے وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، سب عورتوں میں سے اعلیٰ جن کا مقام ہے۔ تو اس وقت کی جو جہان کی عورتیں تھیں نا، کیا اس وقت کی، تو اس لیے یہود کیا کہتے تھے؟ تانا دیتے تھے، علیہ باللہ زانی کا بیٹا کہتے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دین کے اندر غلو نہ کریں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، ہاں اللہ کے بارے میں وہ جو حق بات ہے وہ کہو، اللہ کے بارے میں جو کیا ہے حق بات ہے وہ کہو۔ اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہاں جو مسیح عیسی ابن مریم ہے نا، وہ تو کیا ہے اللہ کا رسول ہے، کیا ہے اللہ کا رسول ہے، الہ اور معبود نہیں ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان یہود و نصارہ کے اوپر کیا لگایا؟ کفر کا فتویٰ لگایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ کیا کہا کہ نصارہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو عیسیٰ ہے نا، یہ اللہ کی صورت ہے، اللہ جو ہے یہ عیسیٰ کی صورت میں ہے، اللہ جو ہے یہ عیسیٰ کی صورت میں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ یہ نصارہ کے دو قول تھے، ایک کہتے تھے اللہ کیا ہے، اللہ عیسیٰ کی صورت میں ہے، دوسرا قول ہے کہ اللہ تین حصوں میں تقسیم ہے، ایک اللہ ہے، ایک عیسیٰ ہے، دوسرا کیا ہے روح القدس ہے، کیا ہے روح القدس ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ نصارہ کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے کیا ہے، اللہ ایک میں سے کیا ہے، تین ہے، ایک اللہ ہے، دوسرا عیسیٰ ہے، تیسرا کیا ہے روح القدس ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیا لگایا؟ کفر کا فتویٰ لگایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جو ان کے بڑے تھے نا،
جو ان کے پیر اور مولوی تھے وہ تو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں اور اپنے آباء و اجداد کو یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ آپ نے مجھے کیا نائب اللہ کا بیٹا اور کیا کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے، کیا کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ رب تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی ہے کہ میری بندگی نہ کرو، کس کی بندگی کرو؟ اللہ کی بندگی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی کیا ہے، رب ہے، یہی سیدھا کیا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کیا دے کے گئے ہیں، یہی تعلیم دے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نائب قرار دیا۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کیا ہے، کلام ہے، اس کا کیا ہے، ماد کلمہ کن سے، ماد کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے، پیدا ہوئے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جس طرح اللہ رب العزت نے مٹی کا ڈھانچہ بنایا، پھر کیا کہا، کن فیکون، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ جس کام کا بھی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، کن ہو جا فیکون، وہ کیا کام ہو جاتا ہے، وہ کیا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ وکلمتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کلمہ کن سے بنے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کلمہ کن سے پیدا ہوئے، مریم کے پیٹ سے۔ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ڈالا اس کلمے کو مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور ایک روح ہے اس کی طرف سے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں کے اوپر کیا لاؤ، ایمان لاؤ۔ عیسیٰ کو بھی منو اور جو آخری پیغمبر ہے اس کے اوپر بھی کیا لاؤ، ایمان لے کر آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ خدا کیا ہے، تین ہے، یہ نہ کہو خدا کیا ہے، تین ہیں۔ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، باز آ جاؤ اس سے کہ وہ یہ کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، الہ تو اکیلا اللہ ہے، الہ تو کیا ہے، اکیلا اللہ ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، کمزوری سے کیا ہے، پاک ہے۔ ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کی اولاد، کہ ہو اس کی اولاد۔ سورۃ انعام کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد تو اس کی ہوتی ہے جس کی کیا ہو، بیوی ہو، جس کی کیا ہو، بیوی ہو۔ میری تو بیوی بھی نہیں ہے، میری تو بیوی نہیں ہے، تو اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کیا اللہ اولاد سے کیا ہے، پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، کمزوروں شریکوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ کیا ہے زمین کا ہے۔ تصرف، اختیار، عبادت کے لائق اللہ کون ہے، اللہ ہی ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اختیار میں ہے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کے کچھ اختیار اور تصرف میں ہے۔ اختیار اور تصرف زمین آسمان کا کس کا چلتا ہے، اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلتا۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ تو کیا ہیں، اللہ کے لہی کیا ہے، کارساز ہے، کافی ہے۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے آر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرنے سے آر نہیں کرتے، اللہ کا بندہ کہلانے سے، اللہ کا رسول کہلانے سے، اللہ کا غلام کہلانے سے آر نہیں کرتے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت سے آر نہیں کرتے، اللہ کی آر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود تعلیم دی ہے اور خود بھی کیا کیا، اللہ کی عبادت کی ہے۔ فرشتے بھی کیا کھڑے ہیں، وَالصَّافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، فرشتے تو خود صف بن کے اللہ کی کیا کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرشتے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ ہونے سے آر نہیں کرتے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ہاں جو کوئی آر کرے نا اللہ کا بندہ کہلانے سے، اللہ کا بندہ کہلانے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے کیا کرے، جو بندہ آر کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اس نے کیا کیا، تکبر کیا، اس نے کیا کیا، تکبر کیا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو رب تعالیٰ ان سب کو کیا کرے گا،
जमा करेगा, उन सबको क्या करेगा, जमा करेगा। तो इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह के बंदे हैं। रब ताला ने सूरत मैदा के अंदर फरमाया मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद अलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, ईसा जो है ना ये क्या है, हमारे रसूल हैं, इससे पहले जितने भी रसूल गुजरे हैं वो भी क्या हैं, हमारे इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। वो क्या करते थे, काना याकुलान त्ताम उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा उन्जुर अन्ना कन्नहुम युफ़कून। रब ताला फरमाते हैं ईसा भी और माई मरियम भी क्या खाते थे, खाना खाते थे। क्या खाते थे, खाना खाते थे। जो इंसान हो, बशर हो, वो खाना खाता है, वो बाज़ारों में चलता फिरता भी है, वो कारोबार भी क्या करता है। इसलिए तो मुशरिकीन मक्का ने इतराज़ किया था आप सल्लम के ऊपर, आप कैसे रसूल हैं, बाज़ारों में अल्लाह चलते फिरते भी हैं, कारोबार भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। तो रब ताला ने जवाब उनको दिया कि क्या इससे पहले जितने भी रसूल गुजरे वो खाना खाया करते थे, वो बाज़ारों में चला फिरा करते थे, कारोबार किया करते थे। जो इंसान हो, बशर हो, माँ के पेट से पैदा हो, वो खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, बाज़ारों में चलता फिरता भी है, और क्या करता है, कारोबार और तिजारत भी क्या करता है। फ़रिश्ते तिजारत नहीं करते, फ़रिश्ते खाने पीने से क्या हैं, पाक हैं, कारोबार से क्या हैं, पाक हैं। अल्लाह रब अमल की तौफीक अता फरमाए।